تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ قریش کے ظلم و ستم کم نہ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ سے حبشہ ہجرت کر گئی۔ حبشہ میں اس وقت جہی اسما النجاشی بادشاہ تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ قریش کو اس احسان و سلوک کا حال معلوم ہوا تو بڑا پیچ و تاب کھایا۔ آخر میں طے کیا کہ شاہ نجاشی کے پاس ایک وفد جائے اور یہ عرضداشت پیش کرے کہ ہمارے مجرموں یعنی مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس مہم کے لیے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربی منتخب ہوئے۔ یہ لوگ حبشہ پہنچے تو پہلے تمام پادریوں سے ملے اور تحفے و تحائف پیش کیے اور مقصد کی تکمیل کے لیے ان کو ہموار کر لیا۔ پھر شاہ نجاشی اسما کے دربار میں بازیابی حاصل کی اور نذرانہ پیش کیا۔ نجاشی نے آمد کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے اپنا مطالبہ ظاہر کیا۔ نجاشی نے پادریوں سے دریافت کیا۔ انہوں نے بھی یک زبان ہو کر ان کے مطالبہ کی تائید کی۔ لیکن شاہ نجاشی نے کہا، میں ان لوگوں سے خود بالمفاشا گفتگو کروں گا۔ اگر وہ لوگ جیسا کہ تم کہتے ہو مجرم ثابت ہوئے تو ان کو واپس کر دوں گا، ورنہ جو میری پناہ میں آ گیا ہے اس پر ظلم روا نہیں رکھا جا سکتا۔ مسلمان دربار میں بلائے گئے تو اسما نے ان سے پوچھا کہ تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے جو نہ نصرانیت ہے، نہ بت پرستی اور نہ کسی دوسری قوم کا دین ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وکالت کی اور برسر دربار ایک بہت ہی مؤثر اور دل نشین تقریر کی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور اسلام کی اخلاقی خوبیاں بیان کی۔ اس کے بعد شاہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیتیں تلاوت کی۔ نجاشی پر رقت طاری ہوگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ان فدایان اسلام کو قریش کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا اور مسلمان زبان حال سے یہ شعر پڑھتے ہوئے دربار سے نکل آئے۔ جب قریش کے وفد کو پہلے روز ناکامیابی ہوئی تو انہوں نے دوسرے روز پھر کسی طرح دربار میں رسائی حاصل کی اور شاہ نجاشی کے سامنے عرضداشت پیش کی کہ ان مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت فرمائیے۔ مسلمان پھر بلائے گئے۔ ان کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ اگر سچ کہتے ہیں تو شاہ نجاشی ناخوش ہوتا ہے اور اس کے خلاف کہتے ہیں تو دین کے وقار کو صدمہ پہنچتا ہے۔ آخر کار انہوں نے یہ طے کیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو انہیں سچ ہی بولنا چاہیے۔ اس روز بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی گفتگو کے لیے منتخب ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ دربار کے بطریق اور پادری اس پر بہت ناراض ہوئے، لیکن ناراضی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ قریش نے جو تحفے تحائف نجاشی کے حضور میں پیش کیے تھے، نجاشی نے سب واپس کر دیے اور وفد وہاں سے نامراد مکہ واپس چلا آیا۔ نجاشی نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں اور وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت اسلام بھی کی تھی۔ مسلمانوں کے اس غمخوار اور محسن نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اسی روز ان کی موت کی اطلاع مل گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن سنائی جس دن وہ وفات پائے، اور آپ نے بڑے رنج و غم کے ساتھ مدینہ میں ان کی موت کا اعلان فرمایا اور مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے برادر صالح اسما نے انتقال کیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی کی طرف تشریف لے گئے، لوگوں کی صف بندی کی اور 4 تکبیریں کہیں۔ پھر صحابہ کرام کے ساتھ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، لیکن اس کو غائبانہ نماز جنازہ کہنا درست نہ ہوگا، کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ شاہ حبشہ کے جنازہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، تو یہ غائبانہ نہ ہوئی۔ تفسیر کی روایتوں میں ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات میں دوسرے اہل کتاب کے ساتھ شاہ نجاشی بھی مراد لیے گئے ہیں، جن کا ترجمہ یوں ہے، اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں
جو اللہ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی تھی، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے۔ میں دوسرے اہل کتاب کے ساتھ شاہ نجاشی بھی مراد لیے گئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔